الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان رب لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فيتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة النار موصدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه عليه وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اللہ جل وعلا کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیور، مالک رقاب امام، فخر عرب و عجم، سرنشین مہوشہ، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمال، نیر بطحہ، راستہ ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ ہمارے میں موجود ہے اس ماہ نور کا ایک ایک لمحہ سعاد، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاچیت ہونے لگے۔ سحری کا سما کتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آیا آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر کو جان لو تم چاہو پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پرنور مہینہ ہے، اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اور کتنے گناہگاروں کی اس ماہ نور میں جہنم سے آزادی اور نجات کا درس سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ کیا ہے اور اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ مکی ہے لہذا شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اب شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ برکت گھر کعبۃ اللہ ہے جس پر ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس پاک جلالت ٹپکتی ہے، اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تو یہ بابرکت گھر اس شہر کے وسط میں واقع ہے، اور اس شہر کی عزت اور عظمت کا حوالہ ہے، اس لیے ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنت سے لایا گیا اور کعبۃ اللہ کے اس کونے میں بےتاب ہوتے ہیں۔ اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے بندے میں اتنی طلب نہیں ہے جتنی اس پتھر کو چومنے میں ہے۔ ابراہیم یہ کعبۃ اللہ کی شرقی دیوار کے بالکل سامنے نصب ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کی چھاتی میں شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو چاہے زمزم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی۔ شفا بھی ہے وہ پانی، غذا بھی ہے وہ پانی، دوا بھی ہے۔ جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو دعائیں خیال یہ بڑھتا ہے۔ آگے صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا یہ شاعر اللہ کہلائیں، اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹا
کیسا منظر ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسلام تو بے مقصد ایک عمل کی ترغیب نہیں دیتا۔ من حسن اسلام، اور یہ پانی کی بوتل بغل میں لٹکائے ہوئے دوڑ رہا ہے، پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا، بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ دوڑ رہا ہے، درمیان میں تیز ہو رہا ہے، یہ دوڑی تھی۔ تم ان راہوں پہ چلو گے، میں تمہارے اوپر رحمت نچھاور کروں گا۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں کوہ کی قسم فرمائی گئی تو ذہن میں یہ کئی خیال آتے ہیں، شاید جبل سور ہے، اس وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگے اس میں صفا مروہ ہے، اس کے اندر حجر اسود ہے، کعبہ اللہ ہے، یہ عظمت کے بہت بڑے حوالے ہیں، لیکن کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا، تو نے خرام ناز کیا ہے، اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں میں ادھر ہی جاتا، اور اس پر مناظرے ہوتے کہ شہر کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ شہر میں مکہ المکرمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، اس سے اس شہر کی خاک میں لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو ان گلیوں میں چلتا رہا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور یہ قسمیں فرمائی، اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے۔ اللہ اکبر، محبوب رہے ہیں، اللہ قسم فرمائی۔ اس پر کئی اقوال ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں میرے ذہن میں اس وقت جو قول آیا وہ یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں تو کہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ہے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی تھی 2 گنا برکتیں مدینے میں رکھی۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، جہاں وہ ہو 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے، وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ ظہوری صاحب نے ایسے تو نہیں کہا کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم راہوں سے محبوب گزرے ہوں۔ اللہ اکبر، چاہے زمزم پہ آئے یا صفا مروہ پہ آئے، غار سور پہ جائے یا ہرا پہ آئے، وہ تصور میں اسی میں ہوتا جو ہے وہ برکتیں ہیں۔ حضور کی سانسوں کی مہک آج بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے، آج بھی وہ خوشبو ہے، آج بھی وہ روشنی ہے۔ تو کہا محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے اور تمہارے باپ ابراہیم۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا ہے، کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دودھی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوانی کیا ہے؟ کسی چوک اور موڑ پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی ہے، اپنی خواہش میں لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، اس کو آسانیاں، اس کو راستہ فرمائی۔ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑے کھدے تھے، اس شہر میں نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تو نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تو نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکلتا ہے، وہ آسان زندگی کا متلاشی پہنچائے گئے اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، پھولوں کی سیج پہ لیٹا رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تو ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، لونڈی اس کے لیے روزانہ سیج بچھایا کرتی تھی، بوڑھی ہو گئی، لطف ہے ان پھولوں پہ سونے کا۔ ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے سیج سجاتی رہی، آج سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹے، سارے دن کی تھکی ہوئی، کہا اس کو پکڑو اور الٹا لٹکا دو اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ جب کوڑا لگتا ہے وہ چیختی ہے، اچانک چیختے چیختے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اس لونڈی کو پوچھو روتی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہستی اس بات میں ہوں، میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوتے ہوئے اس کا کیا بنا۔
ہو جائے. یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں, نہ مجھے کام کرنا پڑے, نہ دماغ لڑانا پڑے, نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے. دکھوں کے ساتھ نبھاؤ. اگر انسان قرآن کی فکر کو سمجھ لے تو بہت ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. غربت, دکھ, بیماری کہ یہ میرے لیے کیوں ہے, تو اگر وہ قرآن کے اس مزاج کو سمجھے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا رہے, یہ کشمکش اس کے ساتھ جاری رہے گی, حالات کا ٹکراؤ. تو علی واسط نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں پتا ہوا چلا لگا, جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو کہہ لو نا کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے, اللہ کا نام لیوا, توحید کا پرستار دنیا لایا جائے, اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ. کہا رب جلیل نے, کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے. تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں, بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی, غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی, لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے. لیکن انسان کی کو یا سب یہ گمان کرتا ہے اللہ یقدر علیہ احد, اس پر کسی کی طاقت نہیں. یہ تو اتنی دولت ہے, اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے, گن مین اس کے پاس اتنی دولت, ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے, تو یہ گمان کر لیتا ہے اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی. یقولو, پھر ایک اور بات کہتا ہے, اہلکت مال, کرے گا تو فضول خرچیوں پہ اتنے اڑا دے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حد ہوگی. سیٹھ صاحب نے کمال کر دیا, لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو جناب یہ جو کوٹا ڈھیروں مال, میں تو مریض سیر کرنے گیا تھا تو 5 لاکھ میرا خرچہ آ گیا. وہ تو بیمار ہو جائے تو بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا اور بڑا میں نے ہلاک کر دیا مال لوبا, بہت سارا مال. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیا, یہ سمجھتا ہے کوئی آنکھ اس کی نگرانی نہیں کر رہی, کوئی نہیں اسے دیکھ رہا. آگے فرمایا الم نجعل لہ عینین, اس کی اپنی آنکھیں نہیں, خیر اور شر دونوں راہیں نہیں دکھا دی تھی اس کو. فلقتحم العقبہ, لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی نہیں. مشکل گھاٹی اس کے لیے اس کا نفس خوش ہوتا تھا. یہ فضول خرچیوں کے اندر اعلیٰ عہدیداروں کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارتا ہے کہ اتنے اتنے لوگوں سے میرے روح کے قرار کا سبب ہے, لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں چڑھا. وہ کیا گھاٹی ہے, مشکل گھاٹی کیا ہے, قرآن نے بیان کیا. آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ, تجھے آ جاتا. یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے, اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا. یہ تیرے لیے نہیں تھا, وہ بٹکے سے جا کر رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکید کرتا کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے. تو تیری روح ہے تو 7 اخباروں کے فوٹوگرافروں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے میں دینے لگا ہوں اس کو عید پیکج, اور یہ میری تصویر 7 اخباروں میں چھپنی چاہیے. تو اس طرح عادی ہو گیا, پھر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچیاں کرتا ہے. لیکن کبھی تم نے غریبوں کو بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کہ نہیں؟ تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا ہوتا؟ اور تو اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل, لیکن اس سے برکت بھوک کے دن کھانا کھلانا, یعنی جب خوشحالی کے دن ہو, قحط نہ ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جب خود انسان کو یتیم کو, کس یتیم کو جو قریبی ہو, دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے شریعت میں, لیکن یہاں قریبی یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ پیچھے کہا گیا سارے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے, لہذا انسان ان کو تو بعض کا نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کر کے داد لیتا ہے, جو ہے وہ تیری قبولیت بھی ہوتی. او مسکینا ذا متربہ, یا ایسے مسکین جو خاک آلود ہے. ایک تو وہ مسکین ہے خستہ حالت, اگر تم چپکے سے جا کے ان کو خیرات دے آؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے, لہذا اس کی طرف انسان مائل. مقربہ او مسکینا ذا متربہ, خاک نشین مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا, اور پھر وہ لوگ جو ایمان لانے کرنے کی وصیت کرتے ہیں. معاشرے میں 2 ہی طبقے, ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال. دونوں کی ذمہ داری اس آیت کے, اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر, صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوا. آقا کریم کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی, عرض کی حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, نجات مل جائے. آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں, اور اگر تو صبر کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے.
اللہ میں گزر جائے گی کوئی بات، لیکن اتنی مہربانی تو فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلا کرے۔ دورے ضرور پڑے، لیکن میں عورت کو مرگی کے دورے مسلسل پڑھتے تھے تو مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ترغیب دی گئی، ان کو کہا تم صبر کر کے دیکھو۔ اور دوسرا طبقہ خوشحال طبقہ، بیماروں کو کہا صبر کرو، اور ڈاکٹروں کو کہا تم رحم کھاؤ ان پہ۔ یہ پر تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی، پڑھے لکھے سمجھدار دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ موجود ہو، اس لیے ان کو کہا کہ ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے اور تم، اور دوسرے طبقے کو کہا کہ تم رحم کرو تاکہ ایک صبر کر کے اجر پائیں، ایک رحم کر کے اجر پائیں، اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار بن جائے۔ پھر پوشی کا بھرم خود توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے، جو آسودہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ بانٹنے والا بنایا ہے، تو وہ سانپ بن کے ہے۔ کاش کہ قرآن کے اسلوب کو ہم سمجھیں اور معاشرے کے یہ دونوں طبقے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ، دکھی طبقہ اور آسودہ طبقہ، بیمار طبقہ کے اندر کوئی دکھ موجود رہے گا؟ جب کوئی غمخوار موجود ہو تو پھر دکھ بھی نہیں رہتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے معاشرے کے دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے اس آیت میں بیان کی۔ افاق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان کاموں پہ لاکھوں روپے لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ سے، ان کلمات سے روشنی لیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ عید کے دن بھی ہم تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کر دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، معاشرے کا تفاوت ہے۔ کاش کہ ہم اس دن غبارے بیچتے ہوئے ان بچوں کو، عید کے دن بھی پانی بیچتے ہوئے ان بچوں کو قریب کریں، اور اپنے بیٹے اور آپ کے آقا مولا کے لیے تو عید کا انتظار ہو رہا ہے، اور صحابہ کا مجمع منتظر ہے کہ حضور آئیں گے تو عید پڑھائیں گے، لیکن آقا کریم راستے کے اندر ایک بچے کو اپنے گھر لے گئے۔ جو لباس حسنین کو دیا گیا تھا اسی یتیم بچے کو پہنایا گیا، کھانا دیا گیا۔ جب اس کے بال سنور گئے، احساس محرومی مزید ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا یہ تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری امی لگے، اور ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ، اور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ اللہ اکبر ناز کر رہا ہے اپنے مکھ میں۔ کاش ہم اپنے معاشرے کے دکھ بانٹیں۔ عید کا موسم آ رہا ہے، یہ رمضان گزر رہا ہے، ہمیں اپنے بھوک سے ایسے میں غم تھوڑے نہیں، سارے ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم معاشرے کے دکھ بانٹیں، معاشرے کے دکھوں میں شریک ہوں۔ یہ شعائر اللہ کہلائیں، اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹا، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر، صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوا۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی، عرض کی حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بتایا جائے اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے، کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے، تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں ہوتا۔ اور تو اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل، لیکن اس سے برکت، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر کو جان لو تم چاہو پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پرنور مہینہ ہے، کیا ہے، اور اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے۔ یہ قسمیں فرمائی، اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے۔ اللہ اکبر، محبوب رہے ہیں، اللہ قسم فرمائی۔ کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی، اللہ جل وعلا کا ہستی اس بات میں ہوں۔ میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوچتے ہوئے اس کا کیا بنا۔